چنانچہ جنگ خیبر کے موقع پر جب لشکر اسلام پے در پے شکست کھا رہا تھا، اس وقت پیغمبر اسلام نے ایک اعلان کیا، لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا، کل میں علم دوں گا، ضرور دوں گا، رجلا مرد کو، کرارا آگے بڑھ کر کے حملہ کرنے والے کو، غیر فرار ہو، یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتا ہوگا اور خدا اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ نبی کریم نے 39 دن کے بعد یہ کیوں اعلان کیا اور یہ زور دے کر کے کیوں کہا، لأعطین الرایۃ، میں ضرور اس کو علم دوں گا، نون تاکید ہے، میں ضرور اس کو علم دوں گا۔ عزیزوں، ہم نے دیکھا کہ نبی کریم نے کبھی پلٹنے والوں کو علمدار نہیں بنایا۔ جنگ موتا کے موقع پر پیغمبر اسلام نے علمدار مقرر کیا کہ زید ابن حارثہ علمدار ہوں گے، جب یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ علم لے لیں گے، عبداللہ ابن رواحہ جب شہید ہو جائیں تو اس کے بعد جعفر طیار علمدار ہوں گے۔ 3 علمدار کو پیغمبر نے مختص کیا کہ جب جعفر طیار شہید ہو جائیں تو اس کے بعد میں کسی کو علمدار مقرر نہیں کرتا، تم میں سے جو آگے بڑھے، دل چاہے جنگ کرے، دل چاہے واپس آ جائے۔ پیغمبر نے کیوں نہیں معین کیا؟ کیونکہ پیغمبر نے واپس آنے کی بات کہی ہے۔ نبی علمدار اس کو بناتے ہیں جو میدان سے واپس نہیں آتا ہے۔ چنانچہ جناب جعفر طیار کی شہادت کے بعد خالد بن ولید نے علم لیا اور وہ جنگ کرتے کرتے پیچھے ہٹا اور واپس آ گیا۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ میدان سے واپس آنے والوں کو نبی نے علمدار نہیں بنایا۔ اب یہ اعلان کرنا، لأعطین الرایۃ، میں کل ضرور علم دوں گا، اور کوالیفیکیشن بھی بتا دی کہ علمدار کون ہوگا، مرد ہوگا، رجلن، مرد میدان ہوگا، کرارن، آگے بڑھ کر کے حملہ کرنے والا ہوگا، فرار کرنے والا نہیں ہوگا۔ جب یہ کوالیفیکیشن بیان کر دی گئی تو کم سے کم جو واپس آئے ہیں ان کو تو امیدوار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک وارڈ نکال دی جائے کہ اس میں صرف پی ایچ ڈی والے آئیں گے تو ہائی اسکول والوں کو توقع نہیں کرنا چاہیے، انٹر والوں کو انٹرویو میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ایک معیار معین کیا جا چکا ہے، ایک کوالیفیکیشن بتائی جا چکی ہے۔ تو پیغمبر نے جب اعلان کر دیا، کم سے کم ان لوگوں کو تو تمنا نہیں کرنا چاہیے کہ جو واپس آ چکے ہیں یا جن کے اندر وہ صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے۔ امیر المومنین آ گئے، پیغمبر نے علم امیر المومنین کے حوالے کیا، امیر المومنین علم لے کر کے آگے بڑھے، حارث مقابلے میں آیا، مارا گیا، قتل کر دیا، انتر آیا، قتل کر دیا، یہاں تک کہ مختلف قلعوں کو فتح کرتے ہوئے قلعہ قموس تک پہنچ گئے۔ مرحب نے گھبرائے ہوئے یہودیوں کو دیکھا کہ جو قلعہ قموس میں گھبرائے ہوئے آ رہے ہیں۔ مرحب نے کہا، کیا بات ہے، تمہارے چہرے پر آثار موت کیسے، یہ گھبراہٹ کیسی، کیا مسلمان یہاں تک آ گئے ہیں؟ مرحب نے کہا، کیا کوئی نیا لشکر آیا ہے کہ کل کا شکست خوردہ لشکر قلعہ قموس تک آ گیا؟ حارث کہاں گیا؟ انتر کہاں گیا؟ کیا سب مارے گئے؟ کیا کوئی نیا لشکر آیا ہے؟ کیا نہیں، لشکر نیا نہیں آیا ہے، علمدار نیا آیا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ کمی قوم میں نہیں ہے، قیادت میں ہے۔ قیادت بدل گئی تو شکست خوردہ لشکر فاتح بن گیا، کم ہمت لوگ بلند ہمت ہو گئے۔ عزیزوں، قیادت صحیح ہونا چاہیے، اور معیار قیادت 2 ہی چیزیں ہیں، علم اور ساتھ ہی ساتھ شجاعت۔ یہ 2 چیزیں ہیں قیادت کا معیار، علم اور شجاعت۔ چنانچہ مرحب غضب کے عالم میں نکلا، کوٹ پہنا، زرہ پہنی، جوشن باندھا، 2 نیزے 2 تلواریں لے کر کے نکلا، اور پھر اس کے بعد میں کہتا ہوا چلا کہ کس کی موت یہاں تک لے آئی۔ اور اس نے جو رجز میں پڑھا، انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا۔ امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ میں شاہ لافتہ ہوں، میں صاحب ذوالفقار ہوں، میں شیر یزدہ ہوں، نے اسی کے لب و لہجے میں جواب دیا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، مرحب سن لے، اگر تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھا ہے، تیرا یہ اعلان کہ انا الذی سمتنی امی مرحبا، تو سن لے، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جنگ خیبر 2 سورماؤں کی جنگ نہیں تھی، 2 پہلوانوں کا ٹکراؤ نہیں تھا، 2 کمانڈروں کی نبرد آفزائی نہیں تھی، بلکہ یہ 2 ماؤں کے کردار کی جنگ تھی۔
یہ ماں ہے جو حیدر بناتی ہے، یہ ماں ہے جو مرحب بناتی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔